اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور بالخصوص نئی حلقہ بندیوں کے مطابق حلقہ 57، پی پی 18 اور پی پی 19۔ میرے ساتھ موجود ہیں نامور صحافی، وارڈ ٹیکسلا پریس کلب کے صدر سید مشتاق نقوی صاحب، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ بحیثیت صحافی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سید مشتاق نقوی صاحب کو سیاسی معاملات میں عبور حاصل ہے۔ جو بات بھی کریں گے دلائل سے کریں گے اور مکمل وضاحت سے کریں گے۔ میری خوش قسمتی کہ آج مجھے موقع مل گیا شاہ صاحب کے ساتھ نشست کا، تو میں نے کہا چلیں تھوڑی سی سیاسی گفتگو ہو جائے۔ شاہ صاحب، میں بات کروں گا حلقہ 57، پی پی 19، پی پی 20۔ سابق وفاقی وزیر حاجی غلام سرور خان صاحب، ان کے گروپ نے پی ٹی آئی کو چھوڑنے کے بعد تحریک استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کی۔ بحیثیت صحافی سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سرور خان کا، ان کے گروپ کا یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارمانی صاحب، ایسا ہے کہ آپ نے انتہائی ایک اہم سوال کی جانب توجہ مبذول کروائی ہے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کوئی پارٹی جب چھوڑتا ہے اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، اور دوسری پارٹی جو جوائن کرتا ہے اس کی کیا وجوہات ہے۔ تو میں اس سلسلے میں انتہائی مختصر یہ کہوں گا کہ اس وقت جو ملکی حالات ہیں، ان حالات کے تناظر میں غلام سرور خان نے تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اور تحریک استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے حالات اور وقت اور کچھ ندیدہ قوتوں کی فرمائش پہ یا ان کے پریشر میں یا ان کے کہنے پہ یہ سارا کچھ کیا ہے۔ ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں غلام سرور خان اور ان کا گروپ کا دل اب بھی میرے خیال میں، میرے حساب سے عمران خان کے ساتھ ہے۔ تحریک استحکام پاکستان کے ترین صاحب ان کے دینا دوست ہیں، ساتھی ہیں، لیکن اگر انہوں نے اپنی مرضی سے جانا ہوتا تو کافی عرصہ پہلے ان کے ساتھ چلے جاتے۔ اب چند ناگزیر مجبوریاں اور حالات ایسے تھے، ان کو ناگزیر یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ مجبوریوں کے تحت سرور خان نے فیصلہ کیا، مجبوریوں کے تحت سرور خان نے یہ فیصلہ کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بحیثیت صحافی، کیا سرور خان کے ووٹ بینک میں کمی نہیں ہو؟ کیا ان کی سیاسی مستقبل میں اس کے اثرات نہیں پڑیں گے سر؟ رحمانی صاحب، اثرات تو ضرور پڑیں گے، کیونکہ جو گروپ دھڑے کی ووٹ ہے وہ تو شاید اتنی اس میں کمی نہ آئے، لیکن کمی اس میں بھی آئے گی۔ اس کی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ جو یوتھ تھی وہ کبھی بھی عمران خان کو چھوڑنے کے لیے اور استحکام پاکستان پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سلسلے میں مجھے بہت سے ایسے دوستوں سے سوال و جواب کا واسطہ پڑا، تو میں نے کہا کہ آپ نے یہ جو گروپ چھوڑنے کا اور یہ دوسری پارٹی جوائن کرنے کا آپ کے خان صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے، تو اس میں آپ کے بچوں کا کیا خیال ہے؟ آپ کے گھر کی ووٹیں بھی مجھے تو نظر آتی۔ تو انہوں نے برملا کہا، انہوں نے کہا کہ ہمارے بچوں نے ہمیں واضح طور پہ کہا ہے کہ بابا بے شک آپ جو مرضی کریں، لیکن ہمارا ووٹ عمران خان کے ساتھ ہے۔ شاہ صاحب، آپ یہ بہت بڑی بات بول رہے ہیں سر۔ جی، یہ حقیقت ہے۔ آپ بات کر رہے ہیں منصور حیات کی، آپ بات کر رہے ہیں عمار صدیق کی۔ نہیں، میں منصور کی اور عمار کی بات نہیں کر رہا، میں خان صاحب کے دھڑے کے اہم ترین جو افراد ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ سر، بات معذرت کے ساتھ میں ایسی یہ بات کوٹ کروں، آپ نے بولا سرور خان کے بچے
سرور خان کے بچے نہیں، سرور خان گروپ میں جو اہم افراد ہیں، جو اہم لوگ ہیں، ان سے میری بات ہوئی ہے، تو ان کے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں، انہوں نے برملا ہمیں کہا ہے کہ بابا آپ بے شک سرور خان انکل کو ووٹ دیں، لیکن ہم تو عمران خان کو ووٹ دیں گے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف تحریک انصاف کی وجود وہ بھی مائنس ہو گئی ہے، بلکہ گروپ میں سے بھی بہت سے لوگ جو ہیں، ان کے بچے جو ہیں، وہ ووٹ نہیں دیں گے۔ تحریک استحکام پاکستان جس کا چیئرمین ہے جہانگیر ترین، اس پارٹی کے مستقبل کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آنے والے جنرل الیکشن میں یہ پارٹی کیا کردار ادا کرے گی؟ معذرت کے ساتھ اگر میں یہ بولوں، اگر ہم آپ کی طرح زمینی حقائق کی بات کریں، آپ کے منہ میں شکر کہ عمران خان کے ساتھ بچے ہیں، میں بولوں کہ اندر سے میں بھی عمران خان کے ساتھ ہوں، آپ بھی عمران خان کے ساتھ ہیں، جو عمران خان کا وفادار نہ بنا تو وہ کس کا وفادار بنے گا؟ کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جہانگیر ترین کی پارٹی تحریک استحکام پاکستان اس وقت کہاں کھڑی ہے؟ ارمانی صاحب، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے اس پارٹی کو کس نے بنوایا ہے، کون لوگ اس کو فیڈ بیک دے رہے ہیں، کون لوگ جو ہے وہ ان کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ کوئی ڈکی چھپی بات تو اب رہی نہیں ہے کہ میں اس کو چھپاؤں یا آپ اس کو چھپاؤں۔ آپ کے چھپانے سے یا میرے چھپانے سے کیا ہوگا؟ سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ شاید میں آپ سے بات کرنے کے بعد اپنے گھر سلامت جاؤں نہ جاؤں، موت تو حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو مجھے یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی جو نیوٹرل ہے، اس کی پیداوار ہے، وہی اس کو سپورٹ کر رہی ہے، اور اس کا اثر بھی میرے خیال میں وہی ہوگا کہ جو 2018 کے الیکشن میں عمران کے ساتھ ایسے ہوا، عمران کے ساتھ دھڑا دھڑ بندے شامل کروائے گئے، اور پھر جس طرح ان کو واپس لایا گیا، ان کو دوسری پارٹی میں شامل کروایا گیا، آپ کے سامنے یہ سب۔ تو یہاں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر پارٹیاں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت نہیں بنتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہی انہیں بنواتی ہے، اور وہ اپنی ضرورت کے مطابق مورے تیار کرتے ہیں، اور پھر اپنی ضرورت کے مطابق مورے بھروا دیتے ہیں۔ کنگ وہاں کا کیوں ہی رہتا ہے، اندر کی باتیں چھپاتے ہیں، سامنے نہیں لاتے ہیں۔ مان لیا آپ کی بات میں، ابھی آتے ہیں سر پنجاب کی طرف۔ کسی بھی حکومت کو بنانے میں پنجاب بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پی ایم ایل این کے دعوے کے اس بار ہم پنجاب سے 142 سیٹیں ہم نکالنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر وہاں سے وہ 142 سیٹیں نکالتے ہیں تو پھر میاں صاحب کو بلوچستان جانے کی کیا ضرورت ہے، میاں صاحب کو کے پی کے میں جانے کی کیا ضرورت ہے، میاں صاحب کو وہ ایم پی ایم کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بات پھر ادھر ہی آتی ہے کہ اس بار پنجاب میں بھی پی ٹی آئی ان کا بستر مول کر دے گی۔ ارمانی صاحب، حالات جو بن رہے ہیں، جو نظر آ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے تحریک انصاف کو الیکشن میں بلے کے نشان کے ساتھ الیکشن لڑنے دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ مائنس عمران خان کریں، لیکن اس میں بھی بیچے میں گوئیاں شروع ہو گئی ہیں کہ چودھری نثار علی خان جو ہے اس کے حوالے تحریک انصاف کی جا رہی ہے، یہی شنید ہے، اور حالات بھی نظر آتے ہیں، اور پھر عمران خان کا اور چودھری نثار علی خان کا ایک پرانا یارانہ بھی ہے، دوستانہ بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں چودھری نثار علی خان کا تحریک انصاف میں نہ شامل ہونے میں مین وجوہات غلام سرور خان تھا، غلام سرور خان کا گروپ تھا، ان کا دھڑا تھا، جس وجہ سے اب تو وہ بھی مسئلہ نہیں رہا، اب تو صفائی ہو رہی ہے۔ تو شاید مجھے جو حالات نظر آ رہے ہیں اپنے تجربات کی روشنی میں کہ تحریک انصاف کو مائنس عمران خان بشکل چودھری نثار علی خان شاید تیاریاں ہو رہی ہیں۔ بات پھر ادھر آتی ہے کہ ہمیں نہیں بتاتے ہیں، چھپاتے ہیں، اندر کچھ ہو رہا ہے۔ شاہ صاحب، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، ہمارے ذرائع بھی بتا رہے ہیں، آپ کے بھی ذرائع بتا رہے ہیں، نواز شریف اور جہانگیر ترین کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اگر دونوں قائدین 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ آ جاتے ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ، لیکن پنجاب میں ایسا نہیں ہوگا۔ پنجاب میں جو ہے نا، جو صورتحال نظر آ رہی ہے ارمانی صاحب،
کہ زرداری اپنا ہاتھ دکھائے گا، پرانا گرو ہے، پرانا استاد ہے، اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ فارمولہ چل جاتا ہے مائنس عمران خان پلس چودھری نثار علی خان، تو پیپلز پارٹی میں اور تحریک انصاف میں سیٹس ایڈجسٹمنٹ جو ہے نا، وہ نہ صرف پورے پاکستان میں ہوگی بلکہ پنجاب میں تو ہوگی جو حالات و واقعات نظر آتے ہیں۔ تو اس صورت میں ہمارے حلقے کی بھی جو صورتحال ہے وہ انتہائی پیچیدہ، نہ صرف پیچیدہ ہو جائے گی بلکہ بہت مشکل ہو جائے گی۔ ارمانی صاحب، حالات کچھ ٹھیک نگر پہ نہیں جا رہے، دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، پھر عمل کرنا ہوگا۔ یہ الیکشن نہیں سلیکشن ہے، یہ الیکشن نہیں سلیکشن ہے۔ ارمانی صاحب، یہاں پہلے کب الیکشن ہوئے ہیں سوائے 71 کے؟ مطلب آپ 70 میں جو الیکشن ہوئے وہ الیکشن تھے، مطلب لیکن اس کے بعد تو جو ہوئے ہیں سب الیکشن مینیج ہوئے ہیں۔ ملک اور قوم کی تقدیر کے فیصلے پر کم ہونے ہوں گے پھر وہ تو ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں، ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان بننے کے بعد، ہمارے وجود میں آنے کے بعد، ہمارے فیصلے جو ہے نا وہ عوام نے کم ہی کیے ہیں۔ شاید ایک دفعہ 1970 کا الیکشن میں کچھ نظر آیا تھا، لیکن نہ اس سے قبل نہ اس کے بعد۔ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ فیصلے کرتی ہے، وہ جس کو لانا ہوتا ہے پہلے سے پلاننگ ہوتی ہے، اور ڈورے کہیں اور سے ہلتی ہیں۔ یہ ایک سفر نہیں ہے، یہاں کئی سفر چلتے ہیں۔ یہاں صرف یہ ایک سفر نہیں، یہاں کئی سفر چلتے ہیں، ڈورے کئی اور ہوتی ہیں۔ کسی بھی جماعت کو آنے والے الیکشن میں اکثریت حاصل کرنا نظر نہیں آ رہی ہے شاہ صاحب۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر بوریاں لولی لنگڑی حکومت بنے گی، پھر بوریاں کھلیں گی، پھر ایک لولی لنگڑی حکومت بنے گی جناب یہاں ارمانی صاحب۔ یہاں جو ہے نا وہ کٹپتلیاں ہوں گی، پھر وہی کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ایسے ایسے بلاول نہیں کہہ رہا کہ اب 70 سالہ بوڑھوں کو اب چھٹی کرنی چاہیے، چلے جانے چاہیے اب ان کو۔ اب نوجوانوں کو، یوتھ کو سیاست کرنی چاہیے، یوتھ کو سیاست میں حصہ لینا چاہیے، ان کو فیصلے کرنے دینے چاہیے۔ اگر اس طرح ہو جائے تو شاید پاکستان کی تقدیر بدل جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں موروثی سیاست ہے، جیسے بادشاہت ہوتی ہے نا کہ بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا، بیٹا نہ ہو تو بیٹی۔ اب ہماری یہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ بھی اسی طرز کی حکومت میں آ رہی ہیں۔ دیکھ لیں یہاں کسی جماعت کو آپ لے لیں، سب سے بڑی جہاں پاکستان میں جمہوری جماعت ہے جناب، جو دعویٰ کرتی پیپلز پارٹی ہے، اب 3 پی پی بھی ہے اور 4 پی پی بھی ہے، لیکن ان میں بھی موروثی ہے۔ بھٹو تھا، بھٹو کے بعد بھٹو کی بیٹی آ گئی، پھر بھٹو کا جوائی آ گیا، پھر بھٹو کا نواسا آ گیا، نام تو وہی چل رہا ہے موروثی۔ اور یہ سیاسی جماعتوں کے علاوہ آپ دیکھیں جمعیت علماء اسلام کو دیکھیں آپ، وہاں مفتی محمود کے بعد فضل الرحمان کے بعد جناب وہ اسد، وہاں بھی تو بس وہی بادشاہت والا نظام چل رہا ہے نا۔ وہاں کون سی جمہوریت ہے؟ جب پارٹی اپنے اندر خود جمہوریت نہیں لا سکتی یا اس کے اندر خود جمہوریت نہیں ہوتی تو کیا خاک اس ملک میں جمہوری نظام کو مستحکم کریں گے؟ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہوا، ٹھیک ہوا غلط ہوا، کیا بولیں گے؟ اس سلسلے میں اپنی ریزرویشن رکھتا ہوں، اور اپنی جو ہے وہ رائے وہ بھی فی الحال محفوظ رکھتا ہوں۔ بہرحال جو ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہوا، جس طرف سے بھی ہوا ہے۔ اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اگر یہ ملک نہیں ہے، ملکی ادارے نہیں ہیں، اس میں اداروں کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں شخصیات کا قصور ہے۔ شخصیات مجرم ہیں، پارٹیاں مجرم نہیں ہیں، ادارے مجرم نہیں ہیں۔ ہمارے ملکی اداروں کو مستحکم ہونا پڑے گا۔ جب تک وہ مستحکم نہیں ہوں گے تب تک ہمارے ملکی حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ اس میں پاک فوج کو لیں، جو کچھ بھی ہے، پاک فوج ہماری فوج ہے نا، ہمارے بزرگ ہیں اس میں، ہمارے بچے ہیں اس میں، ہمارے بھائی ہیں اس میں، ہمارے خاندان ہے نا سب، وہ باہر سے تو نہیں آئے۔ فوج تو ہماری اپنی ہے نا، ادارہ تو ہمارا اپنا ہے نا، اس کی عزت، احترام، وقار، اس کا لحاظ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں ہمارے پڑوس میں انڈیا ہے، ہمارا کھلا دشمن ہے، آپ نے وہاں بھی کبھی سنا ہے کہ فوج کے بارے میں یہ تصورات، یہ فوج کے بارے میں یہ لوگوں کے جذبات ہیں؟ لیکن اس میں فوج کو قصوروار نہیں سمجھتا، میں شخصیات کو قصوروار سمجھتا ہوں۔
کچھ کردار ہیں, کچھ بکے ہوئے لوگ ہیں. اب دیکھیں نا فوج کے اندر کورٹ مارشل شروع ہو گئے ہیں, کچھ ادر سروس میں بھی, کچھ ریٹائرڈ لوگوں میں بھی. گند تو ہے, ہر طرف گند ہے, لیکن ہمیں اپنے گھر کو صاف کرنا ہوگا, پاک کرنا ہوگا. لوٹے نکالنے سے کنویں میں پانی پاک نہیں ہوتا, گند نکالنے سے, چوہے نکالنے سے, کتا نکالنے سے پانی پاک ہوگا. پہلے اس کو نکالیں. عمران خان کو موقع ملے گا الیکشن لڑنے کا, کیا سمجھتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا, کیونکہ عمران خان کی بہت سی ایسی غلطیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس کو مشکل ہے, موقع ملنا بھی مشکل ہے. ابھی اس کو انتظار کرنا پڑے گا اور اپنے آپ کو اس کو صاف اور پاک کرنا پڑے گا. شاہ صاحب یہ تو پھر الیکشن متنازع نہیں, متنازع تو خیر نہیں. ایک بندے کے آنے سے, ایک بندے کے جانے سے الیکشن متنازع تو نہیں ہو سکتے, آپ اس کو تو نہیں کہہ سکتے. اگر عمران خان نہیں ہوگا تو عمران خان کے نعم البدل لوگ بھی تو ہے نا. اگر میں یہ بولوں کہ یہ 18 جماعتیں ساری ایک عمران خان سے خوفزدہ ہے, عمران خان سے خوفزدہ ہے, عمران خان ان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے, کیا بولیں گے آپ؟ عوامی فضا کو دیکھتے ہوئے تو آپ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں. عوامی فضا کو اور اس کو جو ہوا چل رہی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں, لیکن عمران خان کی اپنی بھی کچھ غلطیاں ہیں, اسے ریلائز کرنا پڑے گا. وہ ایک جذباتی بندہ ہے, دلیر ہے, ملک دشمن نہیں ہے. شاہ صاحب میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں, معذرت کے ساتھ برا ہوں, میرا دماغ سے نکل جائے گا. پی ایم ایل این کو جلسے کی اجازت ہے, وہ جلسے کر رہے ہیں. نواز شریف نے 21 اپریل کو کتنا بڑا جلسہ کیا. بلاول بھٹو جو آ رہا ہے, پی ٹی آئی کو آپ جلسے کی اجازت, پی ٹی آئی میں سے بھی عمران خان مائنس ہوگا تو وہ بھی جلسے کرے, کوئی اعتراض نہیں ہوگا. کنونشن کی اجازت کیوں نہیں دے رہے کے جلسے دیکھیں آپ. دیکھیں جب عمران خان ہے, جب عمران خان نہیں ہوگا, مائنس عمران خان ہوگا تو وہ بھی جلسے کرے گی. عمران خان کو میرے خیال میں کوئی جلسے نہیں کرنے دے گا. عمر فاروق, پی ایم ایل این, ایک طرف پورا گروپ ان کا, دوسری طرف سرور خان ان کا گروپ. سرور خان کی کارکردگی پر آپ کس طرح روشنی ڈالیں گے, اور ان دونوں شخصیات نے عوام کے لیے کیا کیا, اور کس کو آپ موضوع ترین سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی, دونوں کی سابقہ کارکردگی کو اگر دیکھیں تو غلام سرور خان کی کارکردگی عمر فاروق کی کارکردگی سے بہت بہتر ہے. غلام سرور خان نے اس شہر کو میگا پروجیکٹ دیے, 2 رویا سڑک دی, یہاں ٹیکنیکل کالج دیا, یہاں ایک ہائی اسکول تھا بچیوں کا, 2 ہائی اسکول اور دیے. اس کے علاوہ بجلی, گیس اور دیگر جو ہے نا وہ بہت سے کام ایسے جو ہے نا وہ سرور خان نے کیے ہیں کہ جس بنیاد پہ اگر ان کا توازنہ کیا جائے, موازنہ کیا جائے تو سرور خان کے کافی کام ہیں. عمر فاروق میرا چھوٹا بھائی ہے, لیکن اس نے وہ کام, بلکہ لوگوں کو اکثر گلا ہوتا ہے ٹیلی فون ہی نہیں سنتا, اور اس کی جو ہے وہ انہی عادتوں کی وجہ سے میرے پیارے بھتیجے برسٹر عقیل پہ بھی جو ہے نا وہ فرق پڑ رہا ہے. حالانکہ وہ اچھا لڑکا ہے, نوجوان ہے, تعلیم یافتہ ہے, سوجھ بوجھ رکھتا ہے, اور اگر اسے موقع دیا جائے آزادانہ طور پہ کھل کے کھیلنے کا تو میرا خیال ہے کل سرور خان کا ایک مضبوط حریف ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے, کیا وہ برسٹر عقیل کو کھول کر کھیلنے کا؟ نہیں, برسٹر عقیل کوشش کرتا ہے, لیکن برسٹر عقیل بھی وہ ٹائم نہیں دے پا رہا. رکاوٹ کیا ہے اس کے راستے میں؟ بہت سی رکاوٹیں ہیں, میں ان کا ذکر کرنا یہاں مناسب نہیں سمجھتا. میں ان کا ذکر یہاں مناسب نہیں سمجھتا, اس لیے کہ شاید وہ میرا قریبی بھی ہے, اس کا باپ میرا کلاس فیلو تھا, میرا اچھا دوست تھا, اس کے خاندان کے ساتھ بھی تعلقات ہیں. تو پہلے ہی میں بات کرتا ہوں تو وہ گلے دینے شروع کر دیتے ہیں کہ یار آپ ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے باپ کے دوست ہیں, یا ہمارے بھائی کے دوست ہیں, تو آپ کھلی ہماری مخالفت شروع کر دیتے ہیں. تو آخر کچھ نہ کچھ میری بھی مجبوریاں ہیں ارمانی صاحب. میں جو ہے نا وہ اتنا ہی کہوں گا کہ اگر اس کو برسٹر عقیل کو کھل کے کھیلنے کا موقع دیا جائے اور یہ چھاپ اس سے ہٹ جائے, اور میرا چھوٹا بھائی میرا عزیز عمر فاروق اپنی جو ہے نا وہ کمزوریوں پہ قابو پا لے,
اپنی کمزوریاں دور کرے، کوتاہیاں دور کرے، دوستوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھے، اپنے کارکنوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھے، ان کے ٹیلی فون نہ صرف ٹیلی فون سنے بلکہ ان کے کام بھی کروائے، تو میرا خیال ہے مقابلہ بن جائے گا۔ شاہ صاحب آپ نے تو دبے الفاظ میں بہت کچھ آپ بول گئے، بہت کچھ بول گئے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آخری سوال سر، ہمارے پر غوردار صبور کو تھوڑی سی لگتا ہے کچھ جلدی ہے، آخری سوال صبور بیٹا معذرت چاہتا ہوں، اگر مقابلہ آ جاتا ہے 1-1، میں بات کرتا ہوں PP 19، PP 18، NE 57، سرور خان ورسز عمر فاروق، پلہ کتاب آ رہی ہو سی؟ ارمانی صاحب، آپ کو بھی پتہ ہے میرے منہ سے کیا کہلوانا چاہتے ہیں۔ گروپ کے حساب سے دیکھا جائے، دھڑے کے حساب سے دیکھا جائے، قد و قامت کے لحاظ سے دیکھا جائے، تو ہر لحاظ سے سرور خان بھاری ہے۔ صرف مجھے ڈر یہ ہے، خوف یہ ہے، یہ 1-1 نہیں ہوگا۔ اگر چودھری نثار علی خان تحریک انصاف میں چلا گیا تو پھر شاید یہ دونوں جو ہے نا وہ پیچھے رہ جائیں گے اور چودھری نثار میدان مار لے گا۔ چودھری نثار نے بات کی، میرا آخری سوال تک، اگر چودھری نثار واپس آتے PMLN میں، کیونکہ چودھری نثار آج کل بڑی میٹھی زبان استعمال کر رہے ہیں، ممکن نہیں ہے، مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ وہ اس نے کہا تھا پہلے بھی، ہم نے ایک دو دفعہ سے جو باتیں ہوئی تو اس نے کہا میں نواز شریف کے تو انڈر کام کر سکتا ہوں، شہباز شریف کے ساتھ بھی کام کر سکتا ہوں، لیکن بچوں کے انڈر میں کام نہیں کر سکتا۔ جی ناظرین، یہ تھے سید مشتاق نقوی صاحب، سینئر صحافی، وارڈ ٹیکسلا پریس کلب کے صدر، بہترین تجزیہ نگار۔ یہ تو آپ نے ارمانی نے شروع میں کہا نا بہترین تجزیہ نگار، آپ نے دیکھ لیا، دبے الفاظ میں بہت کچھ بول گئے، بہت کچھ بول گئے، سمجھ آنے والوں کو سمجھ آ جائے گی۔ رہ گی بات جو میرے محسن نے بتایا، میرے استاد محترم نے بتایا، مشتاق نقوی صاحب نے، کہ 2 گروپ ہیں یہاں پہ، ایک ہے سرور خان گروپ، دوسرا ہے عمر فاروق گروپ۔ یہاں پہ دڑا بندیوں کی سیاست ہوتی ہے، ان حلقوں میں گروپ بندیوں کی سیاست ہوتی ہے، اس پہ دوسری رائے نہیں ہے۔ آئی ایم 100% ایگری وتھ مشتاق نقوی صاحب کہ اس وقت سرور خان ادھر ہے اور عمر فاروق ادھر ہے۔ سرور خان میرا بڑا بھائی، عمر فاروق میرا چھوٹا بھائی، ہم دونوں کے تعلق دونوں کے ساتھ ہیں، صافت سیٹ کر ہمارا ذاتی تعلق ہے، سرور خان صاحب کے ساتھ بھی، عمر فاروق کے ساتھ صاحب کے ساتھ بھی، لیکن ہم بات کر رہے ہیں زمینی حقائق کی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ سرور خان نے اپنے وفادار دوست بنے، اپنے وفادار دوست رکھے ہیں، مضبوط گڑے رکھے ہیں، لیکن دوسری طرف ہمارے بھائی عمر فاروق نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ یہ تو وقت ثابت کرے گا کہ حالات، واقعات اور نتائج کیا نکلتے ہیں، لیکن جو آواز چل رہی ہے، جو معاملات ہمیں نظر آ رہے ہیں، اس کے مطابق سرور خان دا اللہ پاری ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں جناب مشتاق نقوی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اپنے تجربے کی بنا پر اپنی رائے آپ تک پیش کی۔ اسی کے ساتھ بما علینا الا البلاغ۔